بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آفس سے 2 بجے ہی نکل آیا تھا۔ میرا دل بہت خوش تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ میں ہوا میں اڑ کر اپنی پیاری بیوی دیا کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے یہ خوشخبری سنا دوں۔ آج پورے 7 سال بعد میں باپ بننے جا رہا تھا۔ میری بیوی کی رپورٹس میرے ہاتھ میں تھی اور وہ گھر پر میرا رپورٹس کی انتظار کر رہی تھی۔ راستے میں جاتے جاتے مجھے پھولوں کی دکان نظر آئی تو میں نے اس کے لیے پھول خرید لیے۔ وہ املی بے حد پسند کرتی تھی، اس لیے اس کے لیے املی بھی خرید لی۔ میں گھر پہنچا تو وہ دروازے پر بہت بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ بے چین ہے، لیکن میں نے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی اور پھول املی چھپا لیے۔ وہ خاموش نظروں سے میری طرف ٹکر ٹکر دیکھتی رہی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ شاید وہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ کہیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی رپورٹس غلط نہ ہو۔ میں جانتا تھا کہ ہر بار جب اس کی امید ٹوٹتی تھی تو وہ کتنا پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی اور مجھے کئی دن اسے سنبھالنے میں لگ جاتے تھے۔ میں اس کا درد جانتا تھا کیونکہ وہ میری پہلی محبت تھی اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے عرصے بعد بھی میں نے کبھی دوسری شادی کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ میں گھر میں داخل ہو کر آگے بڑھ گیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی، اور جیسے ہی ہم دونوں اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو میں ایک دم سے مڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ ہائے بھئی، کیا بات ہے؟ اتنا گور گور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ تب وہ مجھ سے نظریں چرا گئی۔ کچھ نہیں، ویسے ہی میں آپ کے لیے جوس بنا کر لاتی ہوں۔ وہ میری بے حد خیال کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ میں اس کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شادی کے اتنے برسوں میں خواہ وہ جتنا مرضی بیمار ہو یا تکی ہو، مگر گھر پر میرے آرام کا اپنے سے بھی زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا اسے مزید تنگ نہیں کروں گا۔ وہ جو ہی پلٹنے لگی تو میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ مبارک ہو۔ وہ ایک دم سے تڑپ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ تب میں ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت بے انتہا جذباتی ہو رہی تھی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں سے آنسو اس کے گالوں پر بہتے جا رہے تھے۔ میں نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کر دیے اور اسے مسکراتے ہوئے کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ تب وہ ایک بار پھر خوشی سے رو رہی تھی۔ میں نے اسے ٹوکا کہ اس خوشی کے موقع پر یہ آنسو اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بڑے عرصے کے بعد یہ خوشی دکھائی ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نے میری بات پر سر ہلاتے ہوئے کوئی انداز میں اپنی رپورٹس کو بار بار دیکھا، ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور شکرانے کی نفل پڑھ کر یا اللہ تیرا شکر ہے کہا۔ چلو امی کے پاس، انہیں بھی یہ خبر سنا دیتے ہیں، انہیں تو ہم سے بھی زیادہ اس خبر کا انتظار ہے، میں نے اسے کہا۔ تو اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور میرے ساتھ اٹھ کر امی کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اولاد کی یہ خوشخبری سننے کے لیے ہم دونوں کانٹے کی طرح سوکھ گئے تھے، لیکن میری امی بھی اس خبر کو سننے کے لیے بے تاب تھی۔ وہ ایک روایتی ساس تو نہیں تھی، لیکن لمبے عرصے سے اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد کا انتظار کرتے کرتے شاید وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اب مجھے کہتے ہیں کہ میں دوسری شادی کے لیے سوچ لوں۔ امی کے منہ سے یہ الفاظ جب پہلی بار میں نے سنے تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ امی میری بیوی دیا کی سگی خالہ تھی اور ہماری شادی انہوں نے انتہائی ارمانوں کے ساتھ کی تھی۔ وہ دل سے خواہشمند تھی کہ دیا ان کے گھر کی بہو بنے۔ جو ہی میری جاب لگی تو امی نے فوراً ان کے گھر گئی کہ بس اب جلد از جلد دیا ان کے گھر کی بہو بن جائے، لیکن دیا کی ماما ابھی اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دیا اپنی تعلیم مکمل کر لے، لیکن امی کی ایک بات ہی تھی کہ ہم نے اسے پڑھائی سے روکا توڑی ہے، یہ ہمارے گھر آ کر جتنا چاہے پڑھ لے۔ تب خالہ زیادہ دیر تک امی کے سامنے انکار نہ کر پائے
اور بالآخر دیا میری دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ امی نے دیا کو پڑھنے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن جب شادی کا پہلا سال مکمل ہوا تو امی یکدم سے روایتی ساس کی طرح بدل گئی۔ دیا نے تعلیم کو خیرباد کہہ دیا۔ حالانکہ میں نے اس سے بہت سپورٹ کرنے کی کوشش کی، مگر جب اس کی امید ٹوٹتی وہ ذہنی طور پر شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتی۔ ایک تو امی ہر وقت اسے یہی کہتی کہ پڑھائی چھوڑو اور اولاد کے بارے میں سوچو، اور دوسرا ہمارے گھر میں آنے والے ہر رشتہ دار امی سے بار بار بہو کے پیر باری ہونے کا پوچھتے تھے، اور جاتے جاتے دیا کو ایسی باتیں سنا جاتے کہ وہ تڑپ کر رہ جاتی، مگر وہ کسی کو کوئی جواب نہ دیتی۔ میں کبھی کبھی دیا پر بہت زیادہ حیران ہوتا تھا کہ آخر وہ اتنا بڑا دل کہاں سے لائی ہے، کیونکہ بعض اوقات تو امی کی باتیں سننے کے بعد میرا ضبط بھی جواب دے جاتا تھا، اور میں امی کو ٹوک دیتا کہ امی یہ تو اللہ کے کام ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا اولاد ہو جائے گی۔ لیکن امی الٹا مجھے ڈانٹ دیتی، شادی کو سال سے اوپر ہو گیا اور ابھی تک بہو کا پاؤ باری نہیں ہوا، تمہارے ساتھ کے جتنے بھی لڑکوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ سب ایک ایک بچے کے باپ بن گئے ہیں، آخر یہ سب کب تک چلے گا؟ امی نے میری دوسری شادی کی باتیں بھی شروع کر دی تھی۔ دیا بہت ڈر گئی، کیونکہ امی نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مزید 1 سال اور برداشت کریں گے، اس کے بعد وہ ہر صورت میں میری شادی کروا کر ہی رہے گی۔ تب امی کی باتیں سن کر دیا رٹ کر میکے چلی گئی اور امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ آپ مزید 1 سال برداشت نہ کریں، بلکہ آپ ابھی اپنے ارمان پوری کر لیں۔ وہ جو ہی اپنے میکے پہنچی تو اس کے آدھے گھنٹے کے بعد خالہ کی کال میری طرف آ گئی۔ انہوں نے بلا وجہ مجھے بہت سی باتیں سنا دی، اور مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا کہ وہ گھر کی بات اٹھا کر اپنے باپ کے گھر کیوں لے کر گئی ہے، وہ میرے آنے کا انتظار تو کرتی۔ اب میں نے بھی فیصلہ لیا کہ میں دیا کو لینے اس کے گھر نہیں جاؤں گا، اور آفس سے جب میں گھر پہنچا تو امی سے بھی لڑ پڑا کہ آپ کو دیا کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو امی بھی آگے سے غصے میں بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ آخر میں کب تک یہ آنکھ مچولی دیکھوں، تمہاری بیوی اپنی مرضی سے گئی ہے۔ میں نے امی کو ٹوکا کہ جب آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس معاملے میں حساس ہے تو بار بار اس کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کوئی اس کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے۔ تب امی غصے سے بولی کہ میں جانتی ہوں کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن انسان کو ہیلا بھی تو تلاش کرتا ہے۔ میں دیا کو جب بھی ڈاکٹر سے دوائی لے کر دیتی ہوں تو وہ دوائی کیوں نہیں کھاتی؟ لوگ اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے؟ مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ تمہاری بیوی حمل گرانے کے لیے گولیاں کھاتی ہے۔ تب امی کی بات سن کر میں خود غصے میں آ گیا۔ امی تھوڑا اللہ کا خوف کرو، اب اس پر یہ الزام مت لگائیے۔ جب اس کی رپورٹس کلیئر ہے تو وہ کون سی ایسی گولیاں کھاتی ہے کہ جس سے جھٹ پٹ اولاد پیدا ہو جائے؟ اچھا تو مجھے خود بتا دو کہ یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ امی آپ کیوں نہیں سمجھتی کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی اور بولے تم دونوں کو سمجھانا بھی سود ہے، ویسے بھی میری باتیں تم لوگوں کو بری لگتی ہے۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں خود بہت پریشان تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ گھر میں پہلے بھی ایسی باتیں ہوتی رہتی تھی، لیکن اس بار دیا نے گھر چھوڑ کر جو غلطی کی تھی اس سے میرا دل بہت دکھا تھا، مگر پہلی بار جب دیا کو کمرے میں نہیں دیکھا تو میرے دل کی حالت بری ہونے لگی۔ ایک دل کیا کہ اسے لے کر آؤں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں اسے لے کر آیا تو وہ ہمیشہ اسی طرح امی کی باتوں پر رٹ کر اپنے میکے جا بیٹھے گی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس کمرے میں اس کے بغیر سانس لینا بھی میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ پوری رات میری اسی پریشانی میں گزر گئی تھی۔ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو میں بے دردی سے صاف کر ڈالتا۔ صبح فجر کے ٹائم میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ابھی جاؤ اور اسے گھر لے آؤ، لیکن پھر میری مردانگی آڑے آ جاتی۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا
کہ اچانک موبائل پر دیا کا نمبر جگمگانے لگا، تو میں نے فوراً اس کی کال اٹھائی تو دوسری طرف اس کے رونے کی آواز سن کر میرا دل پگھل گیا تھا۔ یقیناً رات بھر وہ بھی جاگتی رہی تھی۔ اس کا اس وقت کال کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ بھی یہاں سے جا کر ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سو پائی۔ وہ کہنے لگی، مجھے لے جاؤ سلمان۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے انتہائی تلخ لہجے میں بولا، کیوں مجھ سے پوچھ کر گئی تھی جو میں لینے آ جاؤں؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ بات یہاں سے جانے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی نا۔ تو کیا آپ نہیں آئیں گے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ تو نہ جانے میرے منہ سے کیسے نکل گیا کہ نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ تو اس نے کال کاٹ دی۔ یقیناً وہ بیٹھ کر رو رہی ہوگی۔ مجھے اپنی جذبات پر افسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے اس وقت گاڑی کی چابی اٹھائی اور دیا کے گھر کی طرف چل پڑا، اور جو نہیں میں ان کے گھر پہنچا تو میری آواز سن کر دیا بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی اور میرے سینے سے آ لگی۔ اور پھر اس کے بعد امی نے جتنی بھی باتیں اسے اولاد کے حوالے سے سنائی تھی، وہ بہت مجبور ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ دیا تو امی کی ہر بات مانتی تھی۔ وہ اسے جہاں لے جاتی ہے دیا چپ کر کے ان کے ساتھ چلی جاتی۔ بس امی ہماری لڑائی کروا کے طلاق کروانا چاہتی تھی۔ اس شہر کا کوئی عامل پیر فقیر امی نے نہیں چھوڑا تھا جس سے تعویذ لے کر انہوں نے دیا کو نہ دیا ہو، اور دیا بھی چپ چاپ امی کے بتائے ہوئے تعویذ لے کر استعمال کر لی تھی۔ میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا کہ وہ یہ سب کیسے کر لیتی ہے، لیکن شاید اولاد انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ بالآخر ہم سب کی تڑپ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور بڑی مدت کے بعد یہ خوشخبری اللہ نے ہمارے گھر بھیج دی۔ اماں یہ خبر سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور دیا کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ ان 9 مہینوں میں انہوں نے دیا کا ہر طرح سے خیال رکھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں گڑیا جیسی بیٹی دی تو ہم سب کی خوشیاں دیکھنے والی تھی۔ جب میری بیٹی مرحا 1 سال کی ہوئی تو امی وفات پا گئی، اور دیا کے والدین بھی ایک کے بعد ایک فوت ہو گئے تھے۔ ان اموات نے مجھے اور دیا کو توڑ ڈالا تھا، اور شاید ہم بری طرح سے بکھر جاتے، لیکن مرحا کی محبت نے ہم دونوں کو مسروب کر ڈالا۔ ہم دونوں میاں بیوی جلد ہی ان صدمات سے نکل آئے۔ مرحا کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اور اولاد نہیں دی جس کا دکھ ہم دونوں کو ہوتا تھا۔ میں اکثر اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتا کہ دیکھو ہماری پڑوسی کریم صاحب اتنی عمر کے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی تو ایسے جی رہے ہیں۔ اتنی بڑی کمی کے ساتھ کبھی شکوہ ان کی زبان پر نہیں آیا، نہ ہی ہم نے انہیں اولاد کے حوالے سے کسی قسم کی حسرت میں مبتلا دیکھا ہے۔ تم تو شکر کرو خدا کا کہ اللہ نے تمہیں اولاد تو دی ہے، اس لیے اپنی ساری توجہ اس کو دو اور ان باتوں سے نکل آؤ۔ میں دیا کو سمجھاتا رہا، یہی وجہ تھی کہ وہ بہت جلد سنبھلنے لگی۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ مرد کے مقابلے میں عورت اولاد کے معاملے میں زیادہ سنجیدہ اور حساس ہوتی ہے، اس لیے اگر تھوڑی بہت سپورٹ اسے سسرال والوں اور خاوند کی طرف سے مل جائے تو اس کے لیے سانس لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اور میں چاہتا تھا کہ دیا کھل کر سانس لے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جن کی اولاد نہ ہو انہیں بہت باتیں سننے کو ملتی ہیں، اور جن کی اولاد ہو جائے انہیں بھی لوگ چین سے نہیں رہنے دیتے۔ دیا اور میں اکثر اپنے چھت پر جاتے۔ یہاں ہماری اور کریم صاحب کی چھتیں ملی ہوئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی بھی ہمارے ساتھ چھت پر چائے پیتے اور گپ شپ لگاتے۔ وہ اکثر مرحا کو ہم سے لے لیتے اور اسے خوب سارا پیار کرتے۔ ان کی اور ہماری چھت کے درمیان دیوار کی اونچائی بہت کم تھی، ہم بھی مرحا کو ان کے حوالے کر دیتے۔ وہ دونوں اس ننھی مرحا سے اپنا دل بہلا لیتے تھے۔ مرحا بھی ان کی بہت عادی ہو گئی تھی۔ کئی بار وہ ان کے گھر جانے کی ضد کرتی تو ہم مرحا کو ان کے گھر لے جاتی، تو وہ دونوں میاں بیوی مرحا کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے۔
وقت کا پہیہ بہت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور مرحا اب 10 سال کی ہو گئی، اور پھر ہماری زندگی میں وہ طوفان آیا کہ جس نے ہماری زندگی میں قیامت برپا کر ڈالی۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس روز 8واں روزہ تھا۔ مرحا نے پہلا روزہ رکھا تھا۔ مجھے کام زیادہ تھا، اس لیے گھر لیٹ آنا تھا، اور میں نے کریم صاحب کو کال کر دی کہ وہ افطاری کا سامان لے کر میرے گھر پر دے دے گی۔ وہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے ہی مرحا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی اور کہا کہ افطاری کے وقت گھر پر چھوڑ دوں گا، اور جب افطاری کا سامان لینے گئی تو ایک تیز رفتار کار نے مرحا کو کچل ڈالا تھا، اور وہ موقع پر ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دیا نے جب مرحا کی ڈیڈ باڈی کو خون میں لت پت دیکھا تو وہ صدمے سے پاگل ہو گئی۔ میں بھی اپنے ہوش کو بیٹھا تھا۔ دیا چیخ چیخ کر بے ہوش ہو گئی۔ مرحا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا۔ اس وقت میرا دل پھٹ گیا تھا۔ میری معصوم بیٹی کی روزی کی حالت میں موت ہوئی تھی۔ میری تو دنیا اجڑ گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہ آتی کہ میں اپنے گھر کی نظام کو کیسے چلاؤں۔ اس دوران کریم صاحب اور ان کی بیوی نے ہمارا خیال رکھنے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن کریم صاحب کی بیوی نے جھجکتے ہوئے مجھے کہا کہ دیا کو مینٹل ہاسپٹل داخل کرواؤ تاکہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، لیکن میں نے ان کی مشورے کو رد کر دی کیونکہ میں دیا کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ بہرحال میں ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا رہا تھا، لیکن صدمہ اتنا گہرا تھا کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد ایک دن دیا نے مجھے کہا کہ ایک آدمی نے مرحا کو چھت پر لے گیا ہے اور وہ بہت رو رہی ہے، تو جا کر دیکھو۔ تب میں اس کی بات پر رونے لگتا۔ اسے کیسے سمجھاتا کہ اسے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی تلے دفنا چکا ہوں۔ میں یہ بات اس کو کتنی دفعہ بھی کہتا، اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ وہ بار بار اپنی انگلی سے چھت کی طرف اشارہ کرتی رہتی تھی تو میں مجبور اسے نیند کی دوا دے کر سلا دیتا۔ اکثر میں ایسا نہ کرتا تو وہ کمرے سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتی اور چھت پر جا کر زور زور سے مرحا کا نام لیتی۔ اکثر اسے یہ دورے عین اس وقت پر پڑتے جس وقت پر مرحا کا انتقال ہوا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مجھے کہتی کہ مرحا بہت سمجھدار بچی تھی، سڑک کراس کرتے ہوئے کیسے وہ گاڑی کے نیچے آ گئی، اسے ضرور کسی نے جان بوجھ کر مارا ہوگا، تم اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ تو میں اس کی باتیں سن کر رو پڑتا تھا۔ میں نے پولیس میں رپورٹ بھی درج کروائی تھی، مگر آج تک اس گاڑی اور اس آدمی کا کوئی پتہ نہ چلا جس کی وجہ سے ہماری گڑیا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ دیا کا کہنا تھا کہ ضرور کسی نے مرحا کو جان سے مارا ہے، بھلا اسے کون مار سکتا ہے، اتنا ظالم کون ہوگا؟ اور کریم صاحب تو بہت پیار کرنے والے لوگ تھے۔ دیا اپنے ذہنی توازن کھو چکی تھی، لیکن کئی بار وہ مجھے پولیس کے پاس جانے کا کہتی کہ اس معاملے کی چھان بین کرواؤ۔ جب وہ یہ بات کرتی تو ایسا لگتا جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو۔ دیا کی اس بگڑتی کیفیت کی وجہ سے میں کئی دن جاب پر نہ جاتا۔ میں خود گھر میں رہ کر اس کا ہر وقت خیال رکھتا تھا کہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک دن میں اسے نیند کی دوا دے کر سلا چکا تھا کہ مرحا کی یاد نے مجھے سونے نہ دیا۔ میں بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میں خود بھی ڈپریشن کا مریض ہوتا جا رہا تھا کیونکہ یہ صدمہ سہنا میرے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ اچانک مجھے چھت سے رونے کی آواز آئی، اور یہ رونے کی آواز بالکل ایسی تھی کہ جیسے مرحا چھت پر رو رہی ہو۔ میں چونک گیا، دل میں خوف سا بھی آیا کہ یہ کیسی آواز ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن مسلسل آوازیں آنا شروع ہو گئی تو میں ایک دم سے باہر نکلا۔ یہ آواز چھت کی طرف سے آ رہی تھی اور یہ میرا وہم نہیں تھا، چھت پر مرحا ہی رو رہی تھی۔ میں بھاگ کر چھت پر گیا تو سامنے کریم صاحب موجود تھے، جو ہاتھ جوڑ کر دیوار کی طرف منہ کر کے اور اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے مرحا کو پکار رہے تھے۔ وہ بار بار معافی مانگ رہے تھے۔ میں دکھتے دل کے ساتھ ان کے قریب گیا تو وہ ایک دم سے ڈر کر پیچھے ہٹنے لگا اور پھر اپنے بال پکڑ کر کھینچنے لگے۔
کہنے لگے اللہ کا واسطہ ہے مجھے اس اذیت سے نکالو، نہیں تو میں مر جاؤں گا، مرحا مجھے جینے نہیں دے گی، وہ روز مجھے ڈراتی ہے، میں اس خوف سے مر جاؤں گا۔ وہ بڑی بے رحم باتیں کر رہے تھے جن کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مرحا سے کہو کہ مجھے معاف کر دے، میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، میں اسے زیادتی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دن وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اور پتہ نہیں کیسے شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں اسے تمہارے گھر سے اپنے گھر لے آیا اور چھت پر لے جا کر اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ڈر کر رونے لگی تھی، کہنے لگی میں اپنے پاپا کو بتاؤں گی، اس لیے میں ڈر گیا تھا۔ اور جب افطاری کا سامان لینے گیا تو ایک تیز رفتار گاڑی کے سامنے میں نے خود اسے دھکا دیا تھا، گاڑی والے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مر گئی، لیکن تمہیں یہ سب پتہ نہ چل سکا کیونکہ ظاہر ہے مرحا یہ سب باتیں بتانے کے لیے زندہ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ میرا یہ جرم چھپ جائے گا، نہیں میرے ضمیر کا بوجھ اتنا بڑھ چکا ہے، مجھے دن رات سکون نہیں ہے۔ میں نے اسی جگہ پر اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی اور میں روز اس سے معافی مانگتا ہوں، تم بولو مرحا کو وہ مجھے معاف کر دے، تمہاری بات مانتی ہے۔ وہ نفسیاتی انداز میں چیخنے لگے اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جو کہہ رہے تھے اگر تو یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری بیٹی کا قتل ہوا ہے۔ یا اللہ، میں اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ میں نے یہ ساری بات پولیس انسپکٹر سے کہی، اس نے کریم صاحب کو حراست میں لے لیا اور صرف آدھے گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ تب مجھے ایسے لگا جیسے یہ جرم کریم صاحب کا نہیں بلکہ ہم دونوں میاں بیوی کا بھی ہے۔ ہم نے اس قدر ان لوگوں پر اعتبار کیوں کیا تھا؟ خدا جانے جب وہ اکیلے ان کے گھر جاتی ہوگی تو کریم صاحب اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے۔ وہ تو اتنی معصوم تھی کہ اسے تو ان باتوں کی کچھ سمجھ بھی نہیں ہوگی۔ آج کریم صاحب جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، مگر میں اپنے دل کے اس بوجھ کے ساتھ تو نہ جانے کب تک زندہ رہوں گا۔ لیکن ویورز میں اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، کیا آنکھیں بند کر کے دوسروں پر اعتبار کرنا چاہیے؟ اور اگر کرنا چاہیے تو خدا کے لیے بیٹیوں کے معاملے میں تو بہت ہی محتاط رہے، کسی پر بھی بھروسہ اعتبار نہ کرے، لوگ جیسے دکھتے ہیں ویسے نہیں ہوتے۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔